ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر فاتکم رہ جائے چلی جائے کم تم سے شیئن کوئی چیز من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار کفار کے پاس، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ تمہاری بیویوں میں سے کوئی چیز اگر کفار کے پاس رہ جائے، فَعَاقَبْتُمْ اور پھر تمہیں موقع ملے، فَآتُوا تو تم دو الذین ان لوگوں کو ذہبت چلی گئی ہیں ازواجہم جن کی بیویاں، تو تم دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں مثل ما انفقوا اتنا جو انہوں نے خرچ کیا، مثل اتنا ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے حوالے سے جو احکامات اور ہدایات پڑھی تھیں، ان میں سے ایک حکم ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ جو مسلمان خاتون ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکی ہے تو اس کا اور اس کے جو پچھلے خاوند کا جو کافر ہے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان اور کافر کا رشتہ برقرار نہیں رہتا، جب دین بدل گیا ہے تو رشتہ بدل جائے گا۔ تو اب جب کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے تو وہ پیچھے سے کافر آتا ہے، خاوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہتی ہے جی میرا رشتہ ختم، میں تو مسلمان ہوں، تعلق ختم۔ تو اب وہ کہتا ہے دیکھو اگر تعلق ختم ہے، رشتہ ختم ہے، تو پھر میں نے جو کچھ تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، حق مہر ہے اور صورتوں میں مال خرچ کیا ہے، مجھے واپس کرو۔ تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، پھر جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا تم ان کو دو۔ وہ کہہ رہا بھائی میں تو رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں، تم توڑنا چاہتی ہو تو پھر مجھے واپس کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ایمان والو تم ایسے کرو، جتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے اس کو واپس کرو۔ اب جو بیت المال تھا نا، وہ اس قسم کی جو مدات تھیں ان کے لیے بیت المال سے پھر مال دیا جاتا تھا۔ بہت سے مقاصد تھے بیت المال کے، ان میں سے ایک مد یہ بھی ہوتی تھی کہ چلو اب اس مسلمان خاتون کی مدد کرنی ہے اور اس کا جو خاوند ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پوری کرنی ہے، چنانچہ وہ بیت المال سے اس کا مال ادا کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ عورت مکمل بری الذمہ ہو گئی، اس سے مکمل مسلمان ہو گئی۔ یہاں پر اس کی دوسری شکل بیان ہوئی ہے، دوسری شکل بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان خاتون اسلام چھوڑ دیتی چلی جاتی، خاوند کہتا ہے کہ رشتہ تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے، تم نے توڑا ہے، لہذا جو کچھ مال میں نے تمہیں دیا واپس کرو، نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی نوبت آ جائے، ایسی نوبت آئے کہ تم نے تو دے دیا لیکن جب تمہارے لینے کی باری آئی تو وہ واپس کرنے کو تیار نہیں، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر اگر مسلمانوں کو کبھی موقع ملے اور ان کفار کے خلاف جہاد کریں، وہاں سے مال غنیمت ملے، تو اس مال غنیمت میں سے پھر جن کا اس قسم کا حق رہ گیا ہے وہ ادا کرو۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ اور پھر تمہیں موقع ملے، یعنی وہ تمہیں نہیں دے رہے، ابھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے انتظار کرو، اور پھر کل جب کبھی جہاد ہو اور اس جہاد کے نتیجے میں فتح ہو، فتح سے مال غنیمت ملے، تو اس مال غنیمت میں سے یہ خاوند جن کو بیویوں نے ان کا مال واپس نہیں کیا تو تم مال غنیمت میں سے ان کو کچھ حصہ دے دو جتنا ان کا بنتا ہے۔
فعاقبتم پھر تمہیں موقع ملے، فآتو تو تم دو، الذین ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئی تھیں، ازواجہم جن کی بیویاں، مثل ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ اللہ کی ذات، انتم ہو تم، بہی جس پر، مؤمنون ایمان لانے والے، جس اللہ پہ تم ایمان لائے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، جاءک آئیں آپ کے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک آپ سے بیعت ہونے کے لیے، یبایعنک آپ سے بیعت ہونے کے لیے، علی اس شرط پر، ان کہ لا یشرکنا نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، لا یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور وہ بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اور وہ نہیں قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولادوں کو، ولا یأتین اور وہ نہیں لائیں گی، ببہتان کوئی ایسا الزام، یفترینہ باندھ کر، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں، وارجلہن اور اپنے پاؤں سے، اور اپنے ہاتھوں پاؤں سے کوئی بہتان نہیں لائیں گی۔ ہاتھوں پاؤں سے بہتان کرے بہت سے، یہ بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے، یعنی عورت کسی پر وہ الزام لگائے جو حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی شکل ہو، جیسے کسی نے اس کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا لیکن وہ الزام لگا دیتی جی اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا، یا کسی کے ساتھ اس کا کوئی غلط تعلق رہا، اس سے اولاد ہوئی اور شو یہ کیا کہ یہ تو میرے خاوند کی اولاد ہے، اور اس قسم کی بہت ساری شکلیں، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور کسی پر وہ الزام، جھوٹا الزام یا بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف بھلائی کے کاموں میں، ولا یعصینک فی معروف بھلائی کے کاموں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر اور آپ بخشش کی دعا کرتے رہیں، لہن ان کے لیے، اللہ سے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے 24ویں پارے میں سورہ الفتح میں، وہاں بھی ایک بیعت کا تذکرہ تھا، اور وہ تھی بیعت رضوان، جو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کے لیے لی گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بہت ساری بیعتوں کا تذکرہ ملتا ہے، بیعت عقبہ اولا ابتدائی، پھر بیعت عقبہ ایک سال بعد بیعت عقبہ ثانیہ دوسری، پھر بیعت رضوان، پھر بیعت النساء، بیعت علی الطاعات، اس طرح بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر کہ ہم کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں گے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم جہاد کریں گے اور ہم کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مختلف قسم کی بیعتوں کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہے۔ اچھا، بیعت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں نا یہ لفظ تھوڑا سا ذرا ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے، جیسے سیاست ہمارے ہاں گندی ہو گئی ہے،
ورنہ سیاست یہ انبیاء علیہم السلام کا فریضہ تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان انبیاء بنی اسرائیل کان یسوسون، انبیاء علیہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء وہ سیاست کیا کرتے تھے، اور سیاست بہت مقدس آپ کہہ لیں کہ کام تھا، مشن تھا، بہت مقدس خدمت تھی ایک سیاست کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اپنی جو بھی عوام ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا. جو عوام ہے ان کی دینی، دنیاوی، مادی، روحانی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا، پوری دیانتداری کے ساتھ سیاست ہے. انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. چنانچہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے سورہ النمل کے اندر کہ انہوں نے ملکہ جو سبا تھی سیاست کی، اس کے ساتھ ملکہ سبا کے ساتھ سیاست کی. ٹھیک ہے، ان کا نظام حکومت یہ سب سیاست کہلاتا ہے نا، نظام حکومت وغیرہ سب سیاست کہلاتا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام نے سیاست کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. آپ کا وہ تمام طرز عمل جو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ اختیار کیا، آپ کا وہ طرز عمل جو آپ نے بیرون حکومتوں کے ساتھ قائم کیا، سیاست تھی. تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک بہت ہی غلط شکل اختیار کر گئی ہے، اسی لیے سیاست کا نام سنتے ہی بندہ کہتا ہو نہیں یار. جیسے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں یار اے سیاسی مولوی نہیں ہے گا، اے سیاسی مولوی. حالانکہ ہونا چاہیے، مولوی کو تو سب سے زیادہ سیاسی ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، سنت کہہ سکتے ہیں ہم، سنت انبیاء ہے سیاست. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ سیاست بالکل غلط رخ پہ چلی گئی ہے، لہٰذا اس کو ایک مکروہ چیز سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا ہے. توبہ جی. اب سیاست کیا ہے؟ جھوٹ، مکاری، دوغلا پن، دھوکہ، لوٹ مار، اب یہ بن گئی. اسی طرح جو بیعت ہے نا، یہ بہت بابرکت چیز تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے بھی بیعت فرماتے تھے، خواتین سے بھی بیعت فرماتے تھے، اور یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے. مردوں سے بیعت پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، خواتین سے بیعت یہ ہے. بیعت ہے کیا ہے اصل میں؟ کہتے کس کو ہے؟ ہمارے ہاں پتا کیا بیعت کسے سمجھا جاتا ہے؟ کوئی صاحب جو مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہو تو وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے لوٹوں، ان کی تجوریاں میں کیسے صاف کروں، ان سے میں کیسے زیادہ سے زیادہ فوائد بٹوروں. چنانچہ اس کے لیے وہ ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس کو بیعت کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور بنا ہوا ہے. اصل میں بیعت کیا چیز ہے؟ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ خود شامل ہو رہے ہیں بیعت میں. ہم سورہ الفتح میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ جو بیعت کر رہے تھے نا آپ کے ہاتھ پر، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. انما یبایعون اللہ. بیعت کہتے ہیں ایک شخص کسی کو 100% ٹھیک سمجھتے ہوئے اس سے یہ گزارش کرتا ہے، جناب میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں اس کے مطابق چلوں گا. اور وہ شخص اس کی اس درخواست کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا. وہ کہتا ہے میری رہنمائی کریں، وہ کہتا ہے میں رہنمائی کروں گا. ان دو کے درمیان کمٹمنٹ ہو گئی، ایک عہد ہو گیا. اب جس نے درخواست کی ہے، اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، اس سے پوچھ کر چلتا رہے. جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کو، دینی دنیاوی، کہ میرے لیے کیا رہنمائی ہے اس میں کیسے چلوں اس میں. اور جس نے بیعت کا ذمہ لیا ہے نا، اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ 100% اللہ کے احکام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا رہے. اگر یہ ایسے چلے، یہ 100% وہ بیعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر اس کی برکات دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھتا ہے. اچھا ہم نا دین کے علاوہ باقی ہر چیز میں ہم لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. دین کے علاوہ مثلا ہمارا کوئی نہ کوئی مخصوص ڈاکٹر ہوتا ہے، اس ڈاکٹر کو ہمارا پتہ ہے
بھئی اس بندے کا مزاج یہ ہے، اس کی بیماری یہ ہے، بیماری کی نوعیت یہ ہے. چنانچہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، میں یہی کہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہی کوئی پریشانی ہو آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. وہ کانٹیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو ڈائگنوز کہہ لیں یا اس کو نصیحت کہہ لیں یا اس کو یہ ہے کہ طریقہ بتا دیتا ہے، اور مریض پورے اخلاص کے ساتھ اس کے مطابق چلتا ہے. مریض پورے اخلاص کے ساتھ، ڈاکٹر کہتا ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا، مریض کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں چلوں گا. جب یہ دونوں اس طرح چلتے ہیں نا، اور تقریباً ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے. اچھا ہم نے نا ایک پلمبر رکھا ہوتا ہے، پلمبر کو پتا ہوتا ہے یار میرے کسٹمر ہیں، یہ پکے کسٹمر ہیں، لہذا میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. پلمبر کو پتا ہوتا ہے. اور جو گھر والا ہے نا اسے یقین ہوتا ہے یار یہ بندہ اچھا ہے، پہ چل رہی ہے. ہم نے الیکٹریشین رکھا ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ چل رہی ہے ہماری دونوں کے درمیان، اسے پتا ہے یار یہ میرے پکے گا آگے، میں نے ان کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. ہمیں جب بھی ذرا کہیں کوئی لائٹ، پنکھا، فریج، دوسرا تیسرا، ہم اسے فون کرتے ہیں، وہ آتا ہے ہمارا کام کرتا ہے، ہم اس کو پے کرتے ہیں. یہ چل رہا ہوتا ہے، ہر کام میں چل رہا ہے. کنسٹرکشن سے متعلق کوئی کام ہے تو کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار یا کوئی ماہر بندہ وہ ہم نے ایک رکھا ہوتا ہے. بس یہ یار اسے بھی پتا ہے کہ میں نے 2 نمبری نہیں کرنی، اور مالک کو بھی پتا ہے یار اس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، کمٹمنٹ چل رہی ہے. ہاں، اور ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں آ کر نا وہ چونکہ وہ ہے کچھ غلط کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پڑ گیا ہے، حالانکہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری. کیوں؟ فساد کا دور ہے، فساد کا دور ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا ہم کہاں بھٹک گئے ہیں، کہاں ہم بھٹک گئے ہیں. ایک شخص 100% اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، وہ غلط کام کرتا جا رہا ہوتا ہے، وہ غلط کام. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح نا بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد فوت ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد نا بہت سے لوگ فوت ہوئے ہیں. ان کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ مرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس نے ہمارے اوپر کیا اثر کرنا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کیا آنا ہے اس کا. اپنی دانش میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں اس سے صحت مند ہو جاؤں گا، ہر لحاظ سے صحت مند ہو جاؤں گا. 2 سال کے بعد پتا چلتا ہے جی جگر اڑ گیا، مر گیا. اسی طرح دین کے معاملے بسا اوقات ہم سمجھنے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی ایسا شخص ہو جو 100% صحیح اللہ کے احکامات کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے، تاکہ ہمیں جہاں لگے کہ میں کہیں بھٹک تو نہیں رہا، یا میرے سامنے یہ صورتحال پیش آئی ہے، یا مجھے یہ چیز تنگ کر رہی ہے. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز میں غفلت ہو رہی ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ریزن نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیوں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب دیکھیں میرا سر درد کر رہا ہے، 4 دن 6 دن ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی کیوں درد کر رہا ہے. چائے پیوں گرما گرم، اچھا چائے پیوں تو اور سر درد کرتا ہے. اچھا جی یہ میڈیسن لے کے دیکھوں، دیکھیے جی 1 دن فرق پڑا ہے، 2 دن دوسرے دن پھر وہی مسئلہ ہے. اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا یار بی چیک کرو اس کا. ڈاکٹر کو پتا ہے ریزن کیا ہو سکتی ہیں. ہم سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، یار یہ کام نہیں ہو پا رہا، نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، نہیں ہو پا رہا، دل نہیں آ رہا اس طرف. کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ جو مصلح ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یا تو یہ ریزن ہو سکتی یا یہ ریزن یا یہ ریزن، وہ طریقہ بتا دیتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے روزہ رکھو، ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کہہ رہے روزہ رکھو، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ روزے سے اس کے اندر اللہ پاک وہ نورانیت اور روحانیت پیدا کر دیں گے کہ طبیعت خود بخود رواں ہو جائے گی. اور میں روز کوشش کرتا ہوں قرآن پڑھوں، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ اب وہ جو ہمارا جو جس سے ہم بیعت ہوتے ہیں نا،
وہ سمجھ آتا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہو رہی ہوگی. یقیناً یہ وجہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں غفلت و سستی ہوتی ہے. چنانچہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ کسی سے بیعت ہونا یہ بہت بڑا عمل ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مرد حضرات کو نہیں خواتین کو بھی بیعت فرماتے تھے. مرد حضرات بھی اور خواتین. تو بنیادی طور پر یہ چیز بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. ہدایت پر قائم رکھنے والی ہے, سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی ہے. ہاں بشرطے کہ جس شخص سے ہم کر رہے ہیں وہ 100% جو ہے ٹھیک ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% اسلام پہ چل رہا ہو, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہو ٹھیک یار یہ بندہ گائیڈ کرے گا, صحیح گائیڈ کرے گا, یہ بندہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ اپنا کوئی مفاد سامنے نہیں رکھے گا. اب میں ایک دلچسپ بات بتا دیتا ہوں. جس سے بیعت ہوتے ہیں نا وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے. جس سے بیعت ہوتے ہیں نا وہ دیتا ہے وہ لیتا نہیں ہے. یہ ایک بڑی نشانی ہے. وہ بیسیکلی دیتا ہے, وہ لیتا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس سے بیعت ہوگا نا تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی خدمت کرنی ہے, جی یہ بھی لے کے جاؤ, وہ بھی لے کے جاؤ, وہ بھی لے کے جاؤ. اصلاً یہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوتا تھا, مہمان آیا بھائی میرے گھر جاؤ, وہاں سے کھانا لے کے آؤ, میرے گھر جاؤ. صحابہ کرام کے گھروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا, حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ دیتا ہے, وہ دینی اعتبار سے بھی دیتا ہے, وہ مادی اعتبار سے بھی دیتا ہے. جو واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں نا, جو واقعتاً بزرگ ہوتے ہیں, جو واقعتاً صحیح ہوتے ہیں, وہ دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایک اور. ہمارے استاد تھے, اللہ پاک ان کے درجات بہت بلند فرمائے. آپ نے نام سنا ہوگا, ان کا نام تھا شیخ موسیٰ صاحب. جامعہ شفیعہ کے بہت ہی بڑے بزرگوں میں سے تھے, ہمارے بہت بڑے اساتذہ میں سے تھے. اللہ پاک نے ان کو وہ استغنا دیا تھا کہ اپنے وقت میں ضیاء الحق ان سے ملنے آیا تو جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم صاحب تھے وہ آئے ان کے پاس. حضرت وہ صدر پاکستان تشریف لائے, جنرل ضیاء الحق کا اس وقت طوطی بولتا تھا. تو وہ تشریف لائے, ملاقات کے خواہش مند ہیں. انہوں نے کہا بھائی اس سے کہہ دو میں عصر کے بعد بیٹھتا ہوں, ملنا ہو تو آ جانا. میں عصر کے بعد بیٹھتا ہوں, ملنا ہو تو آ جانا. اور دوسری بات یہ کہی اسے کہو کہ اپنی باری پہ آنا, یہ نہیں کہ صدر صاحب آئیں تو باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں, جی صدر صاحب ہیں آج. یہ ان کا استغنا تھا. اب میں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا, کوئی ایس ٹی او یا کوئی ایس ایچ او یا جی فون آیا, نہیں. صدر پاکستان, اور جب صدر پاکستان جب کہیں پہ آتا ہے نا تو سارا, وہ جب آرمی چیف بھی تھا صدر پاکستان, تو پورا وہ علاقہ وہ کور ہو جاتا ہے, وہاں کسی کو پر مارنے کی ضرورت نہیں. اور وہ خود کہتا جی میں ان سے ملنے آیا. انہوں نے کہا میرے پاس میرا ٹائم ہوتا ہے عصر کے بعد, اس وقت آ جانا, لیکن اپنی باری پہ آنا ہے. یہ نہیں کہ لوگ آئیں تو ان کو ہٹا کر صدر صاحب آگے آ رہے ہیں. یہ ہم پڑھتے رہے ان سے, میں ان سے پڑھتا رہا ہوں. وہ کچھ دنوں کے بعد نہ کسی بہانے سے طلباء میں پیسے تقسیم کرتے تھے. الحمدللہ میرے پاس آج بھی ان کے دیے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہیں, آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ نہ کسی بہانے سے, مثلا کوئی طالب علم لیٹ آیا, ہاں بھائی کہاں سے آئے, سر جی وہ موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی. اچھا پیسے لگے ہوں گے, اچھا بھائی یہ اس کو نہ پیسے دو, 50 روپے 100 روپے دے دیا. تو اچھا بھائی اس کو تو دے دیا, تو باقی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, 150-200 طلباء بیٹھا ہوا ہے, وہی سب میں تقسیم کروں, پیسے کم میں, جب میرے گھر سے اور لے آؤ. ہر سال پورے جامعہ اشرفیہ کے طلباء کو اپنی لکھی ہوئی کتابیں گفٹ کرتے تھے. ماہر فلکیات تھے, اور ان کی فلکیات لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. جی پڑھائی جاتی ہیں. تو دنیا کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر ان کے پاس آیا کرتے تھے اس ٹاپک پر بحث کرنے کے لیے. خیر, دیتا ہے, جو ریئل ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے, وہ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. ہاں کوئی تحفہ تن لے آئے تو ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی مثال ہے. جو بھی آیا تقسیم کر دو بھائی, دے دو بھائی, دے دو, تقسیم کر دو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کسی وقت بھی پیسے پڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے.
آیا تقسیم ہو گیا، آیا یہ حضور کے گھر کا معمول تھا. اسی لیے ایک واقعہ آپ پڑھیں گے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، خالہ تھیں، حضرت عائشہ خالہ تھیں ان کی خدمت میں نا تقریباً تھیلا بھرا ہوا بھیجا. اس زمانے کے اندر درہم ہوتے تھے، درہموں کا بھرا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی، تو خادمہ سے کہا جاؤ یہ فلاں کے گھر، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں سب کو دے آؤ. پھر جھاڑ کے دیکھا کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے گھرانے کا معمول تھا. یہ تو یہ جو اصل ہوتا ہے نا وہ دینے والا ہوتا ہے. اس لیے از خود وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہی رہتا ہے. ہمارے جتنے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں نا ان کی کوئی جائیدادیں نہیں تھی، ان کی کوئی پراپرٹیاں نہیں تھیں، ان کے کوئی وہ بینک اکاؤنٹس، خیر بینک تو اس وقت زمانے میں ہوتے بھی نہیں تھے، کوئی ان کی زمینیں جائیدادیں کچھ بھی نہیں، خالی تھے، خالی ہاتھ. جی تو یا ایھا النبی، تو اصل بیعت جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. بس صحیح رخ پر ہو، جس کے ہاتھ پہ ہو بیعت وہ 100% اخلاص سے کوشش کرے کہ میں اس کی آخرت سنواروں، اور وہ پوری کوشش کرے کہ میں اس کی رہنمائی میں اور اس کے مشورے میں چلوں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، بیعت ہونے کے لیے، تو یہ شرائط ہیں، یہ اس کا پورا نصاب ہے. لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، معروف کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر ان شرائط کو وہ تسلیم کریں، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، نہ تم دوستی کرو اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، ان سے یارانہ، ان سے دوستانہ نہ رکھو. یہ آیت، یہ سورج شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی. یہ جب سورج شروع ہوئی تھی تو اس کی پہلی آیت تھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تو سورت کا اختتام بھی تقریباً انہی آیات پہ ہو رہا ہے. لا تتولوا، نہ دوستی کرو، قوما، ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. قد یئسوا، یہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ، آخرت سے. عملی حقیقت یہ ہے کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے. کما یئسا، جیسا کہ مایوس ہو چکے ہیں، الکفار، وہ کافر، من اصحاب القبور، جو قبروں والے ہیں. جو قبروں والے کافر ہیں، جس طرح وہ مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. قبروں والے کافر مایوس ہونا، جب کافر مر جاتا ہے نا تو اس کا انجام سامنے آ جاتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی خیر نہیں، وہ مایوس ہو جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے. لہذا اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانے کا یارانہ اور دوستانہ نہ رکھو.